السلام علیکم، تجھ سے لاگے جو من پیا۔ بانو حدید کا ہاتھ پکڑے جب حویلی میں داخل ہوئی تو مؤذن عشاء کی اذانیں دے رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتی جیسے ہی بڑے کمرے میں آئی تو وہاں موجود افراد کی نظریں فوراً اس تک پہنچی۔ چاچو حدید یشیب کو دیکھ کر بانو سے بازو چھڑوا کر اس کی طرف بھاگا۔ یشیب نے اسے گود میں لیتے ہوئے چٹا چٹ پیار کر ڈالا۔ یشیب اور بی بی جان شام میں ہی لال حویلی پہنچے تھے۔ کہاں تھے تم لوگ؟ اتنی دیر کر دی، ہم سب پریشان ہو رہے تھے۔ ہیر کہاں ہے؟ مہرو بانو کی طرف لپکتی ایک ہی سانس میں بولی۔ وہ مہرو باجی وہ۔ یشیب بانو کی بخلاہٹ پر حدید کو گود سے اتارتا اس تک آیا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ ہیر کہاں ہے؟ یشیب کی گڑگڑاہٹ پر بانو بنا رکے ایک ہی سانس میں A to Z ساری بات بتا گئی، جسے سن کر سب ساکت تھے۔ سب سے پہلے یشیب کا سکتہ ٹوٹا اور وہ آندھی طوفان بنے وہاں سے نکلا۔ یشیب یشیب مہرو پکارتی اس کے پیچھے بھاگی، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی جیب جاردانہ انداز میں رواز کر چکا تھا۔ مہرو تم اندر جاؤ، ہیر مل جائے گی انشاءاللہ، یہیں کہیں ہوگی وہ۔ زبیر خان، مہرو کا بڑا بھائی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ جی لالا، وہ پریشان سی سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ زبیر خان نے زید خان، چھوٹے بھائی اور کچھ ملازموں کو ساری بات سمجھائی، جسے سمجھتے ہوئے سب سر ہلاتے آگے پیچھے اپنی اپنی جیپوں کی طرف بڑھ گئے ہیر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یشیب بانو کی بتائی گئی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ جیپ وہ کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا کیونکہ درختوں کے جھرمٹ میں جیپ مزید آگے لے کر جانا ناممکن تھا۔ یشیب نے چاروں طرف نظر دوڑا کر پوری طاقت لگاتے ہوئے بلند آواز میں کئی بار ہیر کو پکارا، مگر کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں دائیں جانب بھاگا، کیونکہ بانو کے مطابق ہیر اسی طرف گئی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح ہیر ہیر پکارتا آگے سے آگے بڑھتا جا رہا۔ اوپر درخت سے سانپ، چھپکلی یا جو بھی کچھ گرا تھا، گرتے ساتھ ہی ادھر ادھر رینگ گیا تھا، مگر ہیر کے وجود پر خوف کے مارے کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میرے مالک، مجھے اس مصیبت سے نکال دیں، میں اس جنگل میں موجود جانوروں کی خوراک بن کر مرنا نہیں چاہتی، پلیز میری مدد فرما۔ اس نے اپنے رب سے فریاد کرتے ہوئے کھسک کر درخت سے ٹیک لگائی اور اول آخر درود پاک اور 7 بار آیت الکرسی کا ورد کر کر پھونک سے اپنے گرد اثار باندھا۔ اپنے آنسوؤں کو اچھی طرح آستین سے رگڑ کر ہیر نے پھر سے پاؤں کے ناخن کو کھیڑنے کی ہمت جمع کی۔ آنکھیں بند کر کر اس نے اللہ کا نام لیا اور جھٹکے سے آدھا اکھڑا ناخن کھینچ لیا۔ تکلیف کی اٹھتی ٹیسوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہیر نے ایک دردناک چیخ مار دی۔ نسوانی چیخ پر یشیب اپنی دوڑ کو بریک لگاتا رک کر آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ مہرو بچے بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی، بی بی جان نے مہرو کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھ کر کہا۔ بی بی جان، ہیر نہ جانے کس حال میں ہوگی، وہ روحان سی ہوئی، مل جائے گی انشاءاللہ، انہوں نے تسلی دی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے میں رات کو پہاڑی گیدڑ اور کتے کتنی کثرت میں نکل آتے ہیں، مجھے تو سوچ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی ہے۔ بی بی جان تم پریشان مت ہو، اللہ اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بی بی جان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہیر کو اللہ کے سپرد کیا۔ آمین۔ مہرو نے دل سے آمین کہہ کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ہیر کو اپنے قریب ہی کہیں یشیب کی پکار سنائی دی۔ یشیب یشیب کہاں ہیں آپ؟ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر درخت کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ ہیر پھر سے آواز آئی، یشیب کہاں ہیں آپ؟ میں یہاں ہوں یشیب، وہ چلائی۔ بالآخر یشیب اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہیر کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر یشیب کو اپنے وجود میں ایک عجیب سا سکون سرسراہٹ کرتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسری طرف ہیر نے اس تک پہنچنے کے چکر میں پاؤں اٹھایا، مگر درد کی وجہ سے وہ ایک قدم ہی نہیں چل پائی اور لڑکھڑا کر گر گئی۔ یشیب جلدی سے درمیانی فاصلہ عبور کرتا اس تک پہنچا۔ تم ٹھیک ہو ہیر؟ وہ اسے سیدھا کرتا بے قراری سے بولا۔ ہیر تو ابھی تک شاک میں تھی، یشیب واقعی اس کے پاس پہنچ چکا ہے، اوپر والے نے اس کی فریاد سن لی۔ وہ دونوں یکٹک بنا پلک جھپکائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ مدھم روشنی، رات کا سناٹا، کھلا آسمان، ہلکی ہلکی سرد ہوائیں سب مل کر ان کے آس پاس ایک پرسکون سا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہیر نے ٹرانس کی کیفیت میں اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر یشیب کے چہرے کو چھوا۔ یشیب اس کے لمس کو پاتے ہی بے اختیار ہو اٹھا۔
وہ چھو رہا تھا ہیر کے ہاتھوں کو، اس کی منموہنی صورت کے ایک ایک نقش کو عجیب توانوں سی حالت میں چھو رہا تھا وہ اسے، جو اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، جو اس کی بیوی تھی۔ ہیر اس کے اس عملی مظاہرے پر کسمکسا کر پیچھے ہٹی۔ یشیب نے ہوش میں آتے ہوئے اپنے عمل پر نظریں چرا کر سر جھکا دیا۔ دونوں کے بیچ فسون خیز خاموشی چھا گئی۔ چند منٹ کے بعد اس بولتی خاموشی کو یشیب نے توڑنے میں پہل کی۔ تم ٹھیک ہو ہیر؟ گھر چلیں پلیز؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہاں چلو۔ یشیب سر جھٹکتا کھڑا ہوا۔ ہیر کوشش کے باوجود بھی کھڑی نہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ یشیب اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات دیکھ کر فکر مندی سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ہیر پاؤں پکڑے درد برداشت کر رہی تھی۔ یشیب نے موبائل کی روشنی ڈالتے ہوئے تکلیف کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ خون سے بھرا ہوا پاؤں دیکھ کر فکر مند ہوا۔ ہیر سر جھکائے خاموش رہی۔ وہ یشیب کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بلکہ یوں خاموش تھی جیسے وہ بولنے کی قسم نہ کھائی ہو۔ یشیب نے اس کا جواب نہ پا کر جیب سے رومال نکالا، اس کے انگوٹھے پر باندھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہیر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہیر خون نکل رہا ہے، یہ رومال باندھنے دو مجھے۔ نہیں، وہ گھبراتی ہوئی مزید پیچھے ہوئی۔ کم آن یار، کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، بہت پین ہو رہا ہے، پلیز ہاتھ مت لگائیں۔ نہیں ہوگا پین، آئی پرومس۔ یشیب نے مزید کچھ سنے بنا اس کا پاؤں سیدھا کر کر انگوٹھے پر رومال باندھ دیا۔ ہیر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبائی۔ چلیں اب۔ یشیب نے رومال باندھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے رضامندی لی۔ ہیر کے ہاں میں سر ہلانے پر یشیب نے جھک کر اسے قیمتی متاع کی طرح احتیاط سے باؤں میں سمیٹ کر سینے سے لگایا اور واپسی کے لیے چل پڑا۔ وہ ہیر کو لے کر حویلی کے رہائشی حصے کی طرف آیا۔ ہیر مہرو تیزی سے اس کی طرف آئی۔ یہ کیا ہوا؟ پاؤں پر یہ چوٹ کیسے آئی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ مہرو کی آواز سنتے ہی حویلی میں موجود سب لوگ کونوں کھڈروں سے نکل کر وہاں آ کھڑے ہوئے۔ شادی والا گھر تھا۔ بہت سے مہمان تھے جو اس وقت گولائی میں ہیر کے اور یشیب کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ عجیب سا فلمی سین کریٹ ہو گیا تھا، جہاں ہیرو اپنی ہیروئن کو باہوں میں لیے سب کے بیچ میں کھڑا تھا۔ ہیر سچویشن دیکھتے ہوئے شرمندگی سے یشیب کو کمرے میں لے جانے کا کہہ رہی تھی، اور یشیب تو وہ جیسے کان بند کیے کھڑا مہرو اور وہاں موجود دیگر بزرگ خواتین کے سوالوں کے جوابات دے رہا تھا کہ ہیر کہاں سے اور کیسے ملی، چوٹ کیسے آئی وغیرہ۔ مہرو نے ہیر کی شکل پر رقم بے بسی کے تاثرات دیکھ کر یشیب کو بلند آواز میں ہیر کو کمرے میں لے جانے کا کہا۔ یشیب سر ہلاتا اسے لیے کمرے کی جانب چلا گیا جہاں ہیر ٹھہری ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر یشیب نے احتیاط سے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ پین تو نہیں ہو رہا اب؟ فکر مندی سے پوچھا گیا۔ ہیر نے بنا جواب دیے رخ بدل کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہاں مجھے تم سے محبت ہے، محبت بھی ستاروں سی، گل سی، آبشاروں سی، صبح دم نکلتے پھولوں سی، کناروں کے گلے ملتی لہروں سی، رم جھم برستی بارش سی، آسمان پر بکھرے دھنک رنگوں سی، کسی دلہن کے جوڑے پر سجے جھلمل نگینوں سی، کسی نازک کلائی میں چھنکتی چوڑی سی۔ مجھے تم سے محبت ہے، ہاں تم سے ہی محبت ہے۔ یشیب کچھ دیر بیڈ کے پاس کھڑا اداس نظروں سے اپنی دیدار کی پیاس بجھاتا رہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد زبیر خان، یشیب اور مہرو ڈاکٹر کے ساتھ ہیر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد بینڈیج کی اور پین کلر دے کر چلا گیا۔ یشیب یہ ہلدی ملا دودھ ہے، اپنی نگرانی میں ہیر کو پلا دو، ورنہ دودھ پینے کے معاملے میں یہ بہت چور ہے۔ میں تب تک مہمانوں کے کھانے کا انتظام وغیرہ دیکھ لوں جا کر۔ مہرو نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ جی بھابی۔ یشیب نے سائڈ ٹیبل سے دودھ کا گلاس اٹھایا اور بیڈ پر ہیر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یشیب کے اتنا پاس بیٹھنے پر ہیر کے چہرے پر ابھرتی ناگواری کو دیکھ مہرو مسکراہٹ دباتی باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں وہ دونوں تھے اور خاموشی۔ پی لو یہ۔ یشیب نے گلاس اس کے منہ کے پاس لے جا کر کہا۔ پی لوں گی، رکھ دے۔ وہ بیزاری سے بولی۔ بھابی کہہ کے گئی ہیں میں پلاؤں؟ میرے ہاتھ سلامت ہیں، میں پی سکتی ہوں خود، مگر میں اپنے بڑوں کا کہا نہیں ٹالتا، اس لیے پیو اسے۔ یشیب نے سیریس ہوتے ہوئے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ ہیر نے ہاتھ کی پشت سے گلاس کو پیچھے جھٹکا جس سے آدھا دودھ نیچے اور آدھا یشیب کے کپڑوں پر گرا۔ واٹس رونگ؟ اس کی تیوری چڑھی۔ رونگ میں نہیں، رونگ آپ کر رہے ہیں اپنے مزاج سے ہی۔ پیو اسے۔ وہ بھی یشیب تھا اڑیل گھوڑے کی طرح بضد۔ نہیں پیوں گی۔ وہ بھی ضدی ہوئی۔ انف از انف، پیو یہ جو بچا ہے ورنہ الٹے ہاتھ کا تھپڑ دوں گا۔
زیادہ دیر کور رہنا یہ شیب کی عادت نہیں تھی۔ دے دیں تھپڑ، کئی دن جو ہو گئے ہیں نہ مارے ہوئے، اس لیے دل چاہ رہا ہوگا۔ ویسے بھی میرا سکون آپ سے برداشت کب ہوتا ہے؟ میرا ضبط مت آزماؤ ہیر، مت کریں ضبط، جو کرنا ہے کریں۔ وہ گال پر پھسلتے آنسو پونچھتی ہوئی بولی، اب کیا کر دیا میں نے جو برسات شروع کر دی ہے؟ یہ شیب اس کے آنسو دیکھ کر چڑا۔ ہیر نے بنا کوئی جواب دیے برسات جاری رکھی، اچھا چلو بند کرو رونا۔ یشیب نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھے اور آگے جھک کر ماتھے پر بوسہ لیا۔ یہ تو آدھا گر گیا ہے، میں نیا لاتا ہوں۔ یشیب دودھ کے آدھے گلاس کو دیکھ کر کہتا باہر نکل گیا۔ ہیر تو اس کی ہمت پر شدہ تھی، یہ کیا کر رہا ہے آج؟ ہوں، زبردستی تسلط جمانا چاہ رہے ہیں۔ جب دل چاہا سینے سے لگا لیا، جب دل چاہا پرے دھکیل دیا، وہ کڑکتی ہوئی بڑبڑائی۔ 5 منٹ بعد یشیب دودھ کا بھرا ہوا گلاس لے کر حاضر ہوا۔ یہ پکڑو، پی لو گی یا میں پلاؤں پھر؟ ہیر نے غصے سے دیکھتے ہوئے گلاس پکڑ کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ گڈ، اب لیٹ کر آرام کرو۔ یشیب نے اس کے پیچھے تکیہ ٹھیک کیا اور اسے پکڑ کر زبردستی لٹا کر کمبل اڑایا اور خود چینج کرنے واش روم میں چل دیا۔ ہیر نے آنکھیں بند کی اور دل کھول کر یشیب کو کوسنے لگی، جو زبردستی کمبل ہوا جا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بھوک کی وجہ سے ہیر کی آنکھ کھلی۔ اس نے ترسا سا اٹھ کر سائڈ لیمپ آن کیا اور بیڈ کے دوسری سائڈ پر سوئے ہوئے یشیب پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ اب کیا کروں؟ صبح کو ناشتہ کیا تھا اور دوپہر میں کچھ نہیں کھایا، رات کو بھی صرف دودھ کا گلاس پیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی بھوک مزید چمک اٹھی۔ خود ہی کچن تک جاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی کہ رک گئی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ میں اتنی بھوکی ہوں کہ آدھی رات کو کچن میں کھا پی رہی ہوں، تو پھر کیا کروں؟ وہ روحان سی ہوئی، جس نے جو سوچنا ہے سوچ۔ وہ پیٹ میں دوڑتے چوہوں سے مزید نہ لڑ سکی۔ اس نے پھر سے مزے سے سوئے ہوئے یشیب پر نظر ڈالی۔ ان کو کہتی ہوں نہیں، اپنی سوچ کو جھٹکتی وہ خود ہی کچن تک جانے کا فیصلہ کر کر اٹھی، کمبل ہٹایا اور ٹانگ کو پکڑ کر نیچے رکھا۔ بیڈ کورس کو جکڑ کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر پاؤں میں اٹھتی ٹیسوں کی وجہ سے کامیاب نہ ہو پائی۔ کچھ دیر بعد پھر کوشش کی، مگر سی کرتی ہوئی پھر سے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ یشیب نے خمار آلودہ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ روشنی کی وجہ سے جاگا تھا، اسے کمرے میں مکمل اندھیرا کر کر سونے کی عادت تھی، حتیٰ کہ زیرو بلب کی بھی روشنی نہیں۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ ہیر اسے دیکھے بنا منمنائی، تو مجھے جگا دیتی، رکو میں بھابھی کو کہتا ہوں۔ یشیب نے سر اٹھایا، نہیں، آپ بھابھی کو کیوں تنگ کریں گے اس وقت؟ میں خود ہی چلی جاؤں گی کچن تک۔ اوکے۔ یشیب جانتا تھا وہ پاؤں میں درد کی وجہ سے چل نہیں پائے گی، مگر اس کے کہنے پر جان بوجھ کر اوکے کہتا خاموش ہو گیا۔ ہیر نے 2-4 منٹ تک ویٹ کیا کہ یشیب پھر سے روکے دے گا، مگر وہ چپ ہی رہا۔ وہ اس کو کوستی، بیڈ کو مضبوطی سے تھامے بمشکل کھڑی ہوئی، پاؤں کو گھسیٹتی ایک قدم آگے بڑھی، مگر پین ناقابل برداشت تھا۔ وہ پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیوں جانا نہیں کیا کچن تک؟ تنزیہ پوچھا گیا۔ آپ خاموش رہیں، جب کچھ نہیں کر سکتے تو منہ بھی بند رکھیں۔ میں پیار میں بھی بدتمیزی کا قائل نہیں ہوں، اسی لیے سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ تو کون مانگ رہا ہے آپ سے پیار؟ وہ اس کی بات پر سیخ پا ہوتی پیچھے کو مڑی۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز مانگی جائے، بعض اوقات بنا مانگے ہی وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو انسان چاہتا ہے۔ وہ رسان سے بولا، مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ میں تو چاہتا ہوں نا، پھر تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یشیب کندھے اچکا کر کہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ہاں ہاں، آپ مرد جو ہیں، جب جو چاہیں گے زبردستی حاصل کر لیں گے، بالکل۔ اسے چڑھانے کے انداز میں مسکرایا۔ ہوں، مطلب پرست۔ ہیر نے سر جھٹک کر منہ پھیر لیا۔ اب بھوک نہیں ہے کیا؟ یشیب نے اسے لیٹتا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، لٹ مار جواب آیا۔ فائن، لائمپ آف کرو اور دوبارہ مت چلانا، سمجھی؟ ہیر نے خاموشی سے لیمپ آف کیا اور پیٹ میں اچھلتے مچلتے چوہوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زبردستی آنکھیں بند کر لی۔ اٹھو، یشیب نے اس کا ہلکا سا کمبل اٹھا کر کہا، مجھے نہیں کھانا۔ وہ روٹھی سی بولی۔ یشیب اس کے لیٹنے کے بعد اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اب وہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ تم سے پوچھا نہیں میں نے، کھانا ہے یا نہیں؟ یشیب نے اس کے بازو پکڑ کر زبردستی اٹھایا اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ کھاؤ گی یا میں کھلاؤں؟ تیوری چڑھا کر پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ مجھے بھوک نہیں میں وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے خود ہی سامنے بیٹھا اور چمچ میں چاول بھر کر اس کے منہ کی طرف بڑھائے۔ ہیر نے بھی ضدی انداز میں ہونٹوں کو آپس میں مضبوطی سے بھینچ لیا۔ ٹیک اٹ، ہیر، آئی سیڈ ٹیک اٹ۔
وہ پھر سے بولا۔ ہیر منہ بند کیے اسے دیکھتی رہی۔ اگر ان نینو سے قتل کرنے کا ارادہ ہے تو محترمہ یہ کام آپ کچھ حل پہلے ہی کر چکی ہیں۔ یاشیب اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر چھیڑا اور جھک کر ان خفا نینو پر محبت کی پہلی مہر ثابت کی۔ آپ بہت برے ہیں یاشیب خان افریدی، آپ سے برا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ منہ ہاتھوں میں دیے رونے لگی۔ میں واقعی بہت برا ہوں اور مجبور مت کرو کہ میں پھر سے برا ہو جاؤں۔ یاشیب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ کیا ہے آپ کو؟ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی یاشیب کی حرکات پر۔ اچھا کچھ دیر کے لیے لڑائی روکتے ہیں، تم کھانا کھا لو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، رائٹ؟ وہ اس کا سر تھپ تھپ پا کر کہتا سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ جانتا تھا ہیر اس کی موجودگی میں نہیں کھائے گی، اس لیے جانے کے بعد ہیر نے کچھ دیر مزید رو کر آنسو رگڑے اور چمچ اٹھا کر اپنا فیورٹ مٹن پلاؤ کھانے لگی اور چند ہی منٹ بعد پوری پلیٹ ختم کر چکی تھی۔